أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ قصص جو قرآن مجید کا 28 نمبر کا سورہ ہے اس کی 1 to 6 6 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورۃ المبارکہ قصص کا نام اس لیے قصص ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت 25 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنا سارا قصہ سنانے کا ذکر ہے. فَلَمَّا جَاءُوهَا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا. احادیث میں سورت کا نام طاسیم القصب بھی ذکر ہوا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں سورہ شعراء، نمل اور قصص کو الطواسین الثلاث کا نام دیا گیا ہے. یہ سورت مکی ہے. البتہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیات 52، 53، 54، 55 یہ 4 آیات مدنی ہیں. اور یہ آیا ان الذی فرض علیک القرآن جو آیت نمبر 85 ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مکے اور مدینے کے درمیان مقام جوفا پر نازل ہوئی ہے. اس سورۃ المبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے اور ان مراحل و امتحانات کا بھی ذکر ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزارا گیا. ان صعوبات و مشکلات کا ذکر ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوچار رہے. چنانچہ جب یہ سورہ نازل ہو ہی رہا تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی صعوبتوں کا مقابلہ کر رہے تھے. اس صورت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اپنے زمانے کے فرعون جیسے بڑے طاغوت کو کس طرح ذلت میں شکست دی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے بے سر و سامان کو فتح نصرت نصیب ہوئی. جیسا کہ جانتے ہیں آپ کہ طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں جو اپنے حبیب کے ساتھ راز و نیاز اور رموز سے متعلق ہیں. ان کا تعلق امت قرآن سے نہیں ہے، صرف حامل قرآن سے ہے. آیت نمبر 2 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اس کی تشریح سورہ یوسف اور سورہ شعراء میں ہو چکی ہے. البتہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ایمان کے لیے حقیقت کے مطابق سناتے ہیں. یعنی نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ کو موسیٰ و فرعون کا واقعہ سناتے ہیں جس میں درس ہے، عبرت ہے، نوید ہے، سنت تاریخ کا فہم قوموں کے زوال و عروج کے اسباق ہیں اور بالحق یہ قصہ حق اور واقعیت پر مبنی ہے، خود ساختہ داستانوں کی طرح نہیں ہے. چونکہ واقع منشا آثار ہوتے ہیں اور حق پر مبنی واقعات درس آموز ہوتے ہیں. لقوم یؤمنون یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے سناتے ہیں چونکہ اس سے درس لینے والے وہی ایمان والے ہوں گے جو فرائض قریش کے مقابلے میں کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو تقریباً ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جن سے بنی اسرائیل گزر رہے تھے.
آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا اور اس کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اس لیے بے بس کر رکھا تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا۔ فرعون ارض مصر میں اس قدر جابر اور طاغوت بن گیا تھا کہ طاقت کے استعمال کے ساتھ اپنی رعایا کا مذہبی استحصال بھی کرتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو سورج، دیوتا، رب و معبود کا نمائندہ ہونے کے اختیار سے معبود سمجھتا تھا۔ وجعل اہلھا شیعا، فرعونی معاشرے میں مصر کے شہری وہ دو نسلوں میں مقسم تھے، اقباط اور اسباط۔ مقامی اور حاکم لوگوں کو اقباط اور مہاجر لوگوں کو جو بنی اسرائیل تھے اسباط کہتے تھے، جو دوسرے نمبر کے شہری شمار ہوتے تھے۔ یستضعف طائفة منہم، جس گروہ کو بے بس کر دیا گیا تھا وہ بنی اسرائیل تھے، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ بائبل کے مطابق فرعون بنی اسرائیل کا مخالف اس لیے ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی سے گھبرا گیا اور اس سے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو یہ لوگ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں گے، اس لیے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا، مگر اس روایت کا ماخذ اسرائیلی روایت ہے۔ یہاں نساءہم، بعض اہل تحقیق کے مطابق نساء کا لفظ جب ابنا کے مقابلے میں آتا ہے تو اس سے مراد بیٹیاں ہیں، جیسے اس آیت میں نساء سے مراد بیٹیاں ہیں، عورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں گے اور ہم انہیں پیشوا بنائیں گے اور ہم انہی کو وارث بھی بنائیں گے۔ اور آیت نمبر 6 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں گے اور ان کے ذریعے ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں گے جس کا انہیں ڈر تھا۔ یہاں ارادہ تکوینی ہے جو حتم الوقوع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی قانون ہے۔ جو لوگ برائے خدا ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں ان پر اللہ احسان ضرور کرے گا۔ ان تمام مظلوم قوموں کے لیے یہ ایک عظیم بشارت ہے جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا اور ظلم و جور کا خاتمہ چاہتی ہیں۔ آگے اس احسان کی نوعیت کا ذکر ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہیں اللہ انسانوں کی قیادت کا عہدہ عنایت فرمائے گا۔ امامت دینی رہنمائی کا مقام ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، خود ان کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان مظلوم لوگوں کو وارث بنائیں گے۔ جانے والے کی جگہ لینے والے کو وارث کہتے ہیں۔ یہ وعدہ اگرچہ نزول کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن لفظی عمومیت کے اعتبار سے اس وعدے کی تطبیق مختلف قوموں پر ہو سکتی ہے، جیسا کہ فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ یہ سورہ اعراف جو قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 128 ہے کہ بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور نیک انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 105 ہے۔ اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کنانیوں، آموریوں اور ارامیوں کا وارث بنایا، جبکہ ان اقوام میں اپنے اپنے زمانے میں بڑے جابر لوگ تھے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان مظلوموں کو زمین پر اقتدار دیں گے۔ تمکین کسی جگہ قدرت و استقرار کے ساتھ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو اسی ذلت و خواری میں مبتلا کریں گے جس کا انہیں خوف تھا۔ فرعون و حامان جیسے لوگوں کو تخت و تاج سے محروم کریں گے،
فرعون قدیم نقوش سے بڑے ایوان کی تصویر سامنے آتی ہے جس میں بیٹھ کر مصر کا بادشاہ فیصلے اور احکام صادر کرتا تھا. اس میں دیوانہائے حکومت کا اجتماع ہوتا تھا. چنانچہ اس بڑے ایوان کو مصری پہیگو کہتے تھے جس کا یہود نے فرعون یا فرعون کے ساتھ ترجمہ کیا اور بادشاہ کا لقب بھی اسی سے مشتق ہو گیا. یہ تاریخ تمدن میں لکھا ہوا ہے. اور حامان جو آمن کا معرب ہے، اسلام کی تاریخ میں فرعون کے نام ہی کی طرح ہے. مصر کے سب سے بڑے دیوتا کا نام آمن تھا. اس دیوتا کے عبادت خانے کے متولی کاہن کا نام آمن پڑ گیا. چنانچہ تاریخ میں آیا ہے موبد آمن کے بڑے کاہن کا نام بھی آمن پڑ گیا جس نے سلسلہ شاہان مصر کے 19ویں خاندان کے دور سے بہت اہمیت حاصل کر لی تھی، یہاں تک کہ وہ دریائے نیل کے بالائی علاقوں پر مسلط ہو گیا اور افواج کی سربراہی اور شہنشاہی خزانے کے انچارج کا عہدہ حاصل کیا اور تمام عبادت گاہوں کے نگران اعلیٰ کے منصب پر بھی فائز ہو گیا. یہ تاریخ مصر میں لکھا ہے. واضح رہے عربی اور عبری تلفظ کے فرق کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. مثلا عبری تلفظ ابراہیم، عمرام، موشا اور یسوع کا عربی تلفظ ابراہیم، عمران، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور آج بھی بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک لفظ دوسری زبان میں جا کر تلفظ کی دوسری شکل اختیار کرتا ہے. لہٰذا یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے کہ حامان نام کا ہم مصر میں کوئی شخص تھا ہی نہیں. یہ تو کسی ایرانی بادشاہ کے ایک درباری کا نام ہے اور قرآن نے غلطی سے حامان کو مصری قرار دیا ہے. ہم اس بات کا مدرک دیکھتے ہیں کہ ایرانی وزیر کا نام حامان تھا. اس کا مدرک و ماخذ صرف اسرائیلی روایت میں ہے، دیگر کسی ماخذ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور ان قدیم سفر استیرا صحا میں آیا ہے کہ حامان بن حمداسا فارسی بادشاہ منشا یارشا جو دادیوش کبیر کے بعد تخت و تاج کے مالک ہوا، یہ اس کا وزیر تھا. فرعون و موسیٰ علیہ السلام کے صدیوں بعد یہ حامان بادشاہ کا مقرب تھا. بعد میں بادشاہ اس پر ناراض ہوا اور اسے سولی پر چڑھوا دیا اور اس کی جگہ ایک یہودی مرد خائی کو وزیر بنا دیا. حالانکہ قدیم ایرانی تاریخ میں اسلام کے کسی شخص کا ذکر نہیں ملتا. یہ شبہات ورود میں ہے. یہ صرف اس توریت کی روایت ہے جو خرافات سے پر ہے، جس میں اللہ پر کذب کا بہتان ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناموس کی اہانت ہے اور انبیاء علیہ السلام کی کردار کشی بھی ہے. اس تحریف شدہ توریت کی روایت کو قرآنی صراحت پر مقدم سمجھا جاتا ہے. لہذا ان تاریخی شواہد کی روشنی میں دو باتیں ثابت ہیں. اول یہ کہ حامان آمن نام کا ایک فرعونی صاحب اختیار وزیر تھا. دوم یہ کہ حامان نام کا ایرانی بادشاہ کا کوئی وزیر نہیں تھا. اور اگر ایرانی وزیر کا نام حامان تنہا بھی ہو تو اس قرآنی حامان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے. قرآنی حامان آمن کا معرب ہے اور ایرانی حامان کا نام ہی حامان تھا. علامہ حسکانی نے شواہد التنزیل میں متعدد فرق سے حضرت علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ یہ دنیا اپنی دشمنی دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی، جس طرح کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے. اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 209 ہے. دوسری روایت میں حضرت علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام نے فرمایا المستضعفین ہم ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی ہاشم میرے بعد تم مستضعف یعنی بے بس، مغلوب اور ناقابل احترام ہو جاؤ گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.